السلام علیکم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمد و نصلی علی رسول الکریم۔ سورہ نحل کے 13 مرکزی موضوعات میں سے ہمارا 9واں مرکزی موضوع قیامت ہے، اس کے 7 ضمنی موضوعات ہیں۔ اس میں سے تیسرا بعض پرس ہونی کیسے ہے، تفشیش، جواب دو یا بولتے بعض پرس، تو یہ کیسے ہے؟ اللہ نے آیت نمبر 27 میں سے خود ساختہ شریک جن کے بارے میں تم بڑا ذوق رکھتے تھے ان کو بلانے کا چیلنج ہوگا۔ 27 آیت کو پڑھیں، مل کے پڑھیں، بار بار پڑھیں، اور اس میں اللہ نے کہا پھر اللہ قیامت کے دن رسوا کرے گا، ذلیل کرے گا۔ کیا کرے گا؟ رسوائی، ذلت، ذلیل کرے گا۔ اور یہ نہیں کہ اللہ وہ غفور الرحیم ہے، معاف کر دے گا، اللہ رسوا کرے گا۔ یا دیکھیں بار بار خود کا مطلب اتنی رسوائی ہے، اور کہے گا کہاں ہے میرے وہ شریک جن کے بارے میں تم جھگڑتے تھے، بڑی باتیں کرتے تھے، بڑے ٹڑ کرتے تھے، تو ان کے بارے میں کہاں ہے؟ بلاؤ ان کو۔ اللہ کیا کہے گا؟ تو مشرکین دنیا میں جن کے کو حاجت روا سمجھتے ہیں ان کے بارے میں جھگڑتے ہیں کہ قیامت کو یہ بڑی پہنچ والے ہیں، بڑا کچھ کر لیں گے، اللہ ان سے پوچھ کے کام کرے گا، چلتی نہیں ہے اللہ کی، تو یہ سارا کوئی نہ کچھ نہیں مدد کر سکے۔ تو پھر اللہ ان سے کہے گا، انہیں بلانے کا سوال کرے گا، بلاؤ ان کو کدھر ہے۔ جیسے وہ کو آپ پولیس والے کو جناب کسی پکڑے جائیں کہ جی میرا ماما ایس پی ہے، تو جب وہ پھیل گیا تھا بلاؤ مامے کو آپ، ٹھیک ہے نا، دیکھو کیا کرتا ہے۔ تو یہ سر، اور پھر اللہ کہتا ہے کہ علم والے کہیں گے اس دن، علم والے کون؟ انبیاء کرام، ان کو متبین جن کو اللہ نے قرآن کا علم دیا، اپنی کتابوں کا علم دیا، کہ آج کے دن بڑی رسوائی ہے جو نہ ماننے والے، انکار کرنے والوں کے لیے۔ تو یہاں پہ 27 میں آ رہا ہے، اور پھر 39 میں سے دونوں کہتا ہے جی کہ تمام اختلافات ظاہر ہو جائیں گے اور کافر جان لیں گے کہ وہ جھوٹے ہیں۔ بڑی کلیئر بات ہے، تمام اختلافات یہ جو جتنے بھی ہم نے کیے گئے کہ جی اللہ ہمارے ظن کے مطابق ہے، ہم اچھا گمان رکھتے ہیں کہ اللہ ہمیں معاف کر دے گا، یہ سلسلہ جو ظن ہے نا یہ دنیا میں ہے، جو گمان کریں گے ویسا ہوگا، لیکن قیامت کے دن سارے گمان ختم ہو جائیں گے، اور جتنے اختلافات ہیں یہ جو کچھ ہونے گے یہ سب کلیئر ہو جائیں گے، اللہ ان کا فیصلہ کر دے گا اور ظاہر کر دے گا ان کے سارے اختلاف کو۔ اور پھر کافر جتنے بھی انکار کرنے والے منکرین ہیں کہ وہ بھی جان لیں گے کہ وہ جھوٹے ہیں، انہیں لگ پتہ جائے گا کہ جس پہ وہ اکڑ رہے تھے، جس پہ بیٹھے تھے، وہ سارا ہی جھوٹ تھا۔ اور پھر چوتھا نقطہ 93 میں سے ہر سوچ من کی لازماً باز پرس ہوگی۔ اب یہ دیکھیں چھوٹے سے 4 لفظ ہیں 93 نمبر آیت میں، وَلَا تُسْأَلُنَّ عَمَّا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ، تُسْأَلُنَّ سوال سے ہے، کیا کہ سوال کیا جائے گا تم سے، عَمَّا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ، جو عمل کرتے تھے، تو ہر عمل کا سوال ہوگا، ہم سوچ، اور پھر عمل کے پیچھے سوچ ہوتی ہے، سوچ، اور سوچ کا اور عمل کا لازماً باز پرس ہوگی، اور تم سے پوچھا جائے گا۔ اب یہ آیت ہے سیدھا، اس کو دیکھیں، یہ ہوگی۔ اس کے بعد یہ اگلا جی چوتھا جو ضمنی موضوع ہے وہ جنت۔ تو قیامت میں جنت جو ہے کن کے لیے ہے؟ آخرت کے بہترین گھر پرہیزگاروں کے لیے ہے۔ 30 نمبر آیت میں اللہ نے 3 لفظ دیکھے، اس میں ولا دار الآخرت ہے، دار گھر کو کہتے ہیں، تو یہاں پہ دار الآخرت ہے، تو یہ جو آخرت کا گھر ہے خیر ہے، اس میں بہتر ہے، لیکن کن کے لیے؟ وَلَنِعْمَ دَارُ الْمُتَّقِينَ، اور کیا وہ ہے پرہیزگاروں کا گھر۔ تو جنت ملنی ہے متقین کو، اللہ سے ڈرنے والوں کو، کیونکہ قرآن شروع عزت سے ہوتا ہے، فضل للمتقین، ہدایت تو کن کو ملنی؟ متقین کو، جو اللہ سے ڈریں گے، جو اس کے لیے کریں گے کوشش، اور پھر چونکہ ہدایت کی کوشش کریں گے، ہدایت اللہ سے لینے کے لیے اس کو ڈر، اور ہر عمل میں ڈریں گے کہ اس کی بعض مرس ہے، اس کی جواب دہی ہے، جو پیچھے بعض مرس ہونیت سے ڈریں گے، تو ڈر کے کام غلط نہیں کریں گے، ٹھیک کام کی طرف بڑھیں گے، تو ان کو جنت ملنی ہے۔ اور اللہ کہہ رہا ہے پرہیزگاروں کو گھر ہے جنت۔ اور 5واں ضمنی موضوع ہے حیات بعد الموت، موت کے بعد کی زندگی۔ ایک کی نقطہ ہے آیت نمبر 65 میں سے کہ بارش سے بنجر زمین کے زندہ ہونے میں توجہ کرنے والوں کے لیے، بات کو توجہ سے سننے والوں کے لیے نشانی ہے۔ اللہ کہ دیکھتے ہو زمین ہوتی ہے، بنجر ہوتی ہے، بالکل بے آباد ہوتی ہے، کچھ نہیں ہوتا وہاں پر، اور پھر بارش ہو جاتی ہے تو کیسا ہر طرف ہریالی ہو جاتی ہے، کیسا سبزہ نکل آتا ہے۔ تو بنجر زمین پہ بارش کر کے اللہ اس میں سے پھل پھول پودے کچھ اگا سکتا ہے، سب کچھ، تو تمہیں کیوں نہیں زندہ کر سکتا؟ تو یہ اللہ کہہ رہا ہے کہ یہ اس میں نشانی ہے، اس میں جو سنتے ہیں، لیکن نشانی کن کو ملنی ہے؟ جو سنتے ہیں، جو توجہ کرتے ہیں، جو سمجھتے ہیں کہ کچھ نہیں ہونا چاہیے، خیر ہے جی، خیر ہے جی، خیر ہے جی، تو نہیں اعراض کرتے ہیں۔ اس میں نا جیسے قوم نوح کا تھا، نوح بات کرتے تھے سورہ نوح میں، تو آگے کپڑے ڈال دیتے تھے، کھانا میں انگلیاں ڈال دیتے تھے، بات توجہ نہیں کرتے تھے، سنتے ہی نہیں تھے، سن کے سمجھنے کی کوشش نہیں کرنی، تو وہ ان کے لیے اس میں کوئی نشانی نہیں ہے۔ اللہ کہتا ہے یہ نشانی ہے، جب سے بارش سے زمین زندہ ہو سکتی ہے تو پھر تم کیوں نہیں زندہ ہو سکتے؟ تم نے بھی اس سے زندہ ہونا، لیکن کس کے لیے سننے ہوا ہے؟ اور اسی سے حکم ہے سمعنا واطعنا، ہمیں کیا ہے؟ سمعنا واطعنا غفرانک ربنا والیک المصیر، سمعنا سنا اور اطاعت کی، کیا ہے؟
ہماری دعا سمینا، ہم نے دعا سمینا، ہم نے سنا اذان سنی، ہم اٹھ پڑے، ہم نے جو بات سن لی، جو حکم سن لیا، جو بات سن لی، اس کے بعد ہمیشہ کے لیے ہمیں سن لیا، جھوٹ نہیں بولنا، بندے آتی نہیں کرنی، تو ہم نے سن لیا اور اس کے پر عمل کیا، سمینا و اطعنا، پھر ہم نے اطاعت کی. سمینا و سمجھنا نہیں ہے کہ ہم نے سنا اور پھر سمجھ آئے گی تو کرے گے، سمینا و اطعنا، سنا اور اطاعت کی. پھر اس کے بعد بھی اگر غلطی ہوگی ہے اللہ معاف کر دیں. غفرانک ربنا ولیک المصیر، کوئی اگر غلطی کوتاہی کمی رہے گی معاف کر تکوں، تیری طرف ہی آنا ہے. تو یاد بات موت لازم ہے، اور یہ اللہ نے ایک مثال سے واضح کی ہے. تو انشاءاللہ ہم نے اپنی اصلاح کرنی ہے. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین.